ٹیلنٹ کی ناقدری۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا۔ تعلیمی درسگاہیں اجاڑ ہونے لگی تھیں۔ خلیفہ نے قاضی القضاء سے کہا، کیا سبب ہے کہ مدارس و معالم کی طرف عوام کا رجحان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا، اگلے سال جواب دوں گا۔ خلیفہ تڑپ کر بولے، سوال ابھی اور جواب سال بعد؟ سمجھ نہیں آئی۔ قاضی صاحب نے فرمایا، ہر سوال کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ ایسا سوال ہے جس کے جواب میں سال لگ جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اگلی عید آ گئی۔ عید کی امامت کے فرائض قاضی صاحب ادا کیا کرتے تھے۔ عوام و خواص سبھی عید کے دن عیدگاہ پہنچ گئے، مگر قاضی صاحب تشریف نہ لائے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے سرکاری نمائندے پہنچے، مگر قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ نمائندگان کے اصرار اور منت سماجت پر قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں پالکی میں جاؤں گا، مزید یہ کہ پالکی بھی خلیفہ وقت اٹھانے کے لیے آئیں۔ وزراء و نمائندگان ششدر اور انگشت بدندان رہ گئے کہ یہ کیسا غیر معقول مطالبہ ہے، مگر قاضی صاحب ڈٹے رہے۔ مجبوراً خلیفہ کو اطلاع دی گئی۔ خلیفہ علم و علماء دوست انسان تھے، خود چل کر آ گئے۔ قاضی صاحب تشریف لائے، عید کی نماز ہو گئی۔ وقت گزر گیا، لیکن عید کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ خلیفہ پھر حاضر ہوئے اور قاضی صاحب سے مدارس میں طلباء کی تعداد بہت بڑھ جانے کی وجہ پوچھی، اور دیکھا کہ اب تو چٹائیاں بھی کم پڑ گئی ہیں، اور وزراء اور اراکین سلطنت کے بچے بھی چٹائیوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے لگے ہیں۔ قاضی صاحب نے فرمایا، آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ خلیفہ بولے، کون سے سوال اور اس کا جواب؟ قاضی صاحب بولے، آپ نے کہا تھا کہ مدارس میں طلباء کیوں نہیں آتے؟ جواب کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا۔ قاضی صاحب نے کہا، آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے ایک بار صاحب علم امامت کو عزت دی ہے تو مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے اتنے آ گئے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اگر اسی طرح ارباب علم و فضل کی توقیر کریں گے تو تبھی لوگ علم کی طرف آئیں گے۔ اس واقعے کے برعکس میرے ملک خداداد پاکستان میں ہیرو یا تو کلنڈرے ہیں یا فلمی اداکار جنہیں اچھے وقتوں میں کنجر کہا جاتا تھا۔ یہاں ڈاکٹر قدیر خان جیسے اصلی ہیرو کو جب عزت دینے کا وقت آیا تو پس زندان ڈال دیا گیا اور ان کی آخری زندگی فٹ پاتھوں کی نظر ہو گئی۔ یہاں مدارس کے علماء و ائمہ اور وارثان علم نبوت کو اسپیکروں کے جھوٹے مقدمات میں چوروں کے ساتھ ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ اسکول و کالج کے اساتذہ کو ان کے شاگردوں پولیس والوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ حق مانگنے پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ اوباشوں اور بدماشوں سے بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ آج تک کسی طالب علم کو انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کرنے پر کوئی شاہی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ کروڑوں روپے کی برسات فقط ایک نیزہ پھینکنے والے پر کر دی جاتی ہے اور فل شاہی پروٹوکول دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کتنے طلباء نے بین الاقوامی سطح پر
نمایاں کامیابیاں حاصل کیں، مگر کسی بھی حق میں وقت کے کانوں پر جوں تک نہیں ریں گی۔